السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے لیے لگتا ایسا ہے کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون ایک متحدہ اپوزیشن کے فرنٹ کی طرف گئی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ حکومت کو اب ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ جب بھی دو مختلف آپس میں حریف آپس میں اتحاد کرنے کا سوچتے ہیں تو سی بی ایمز کی بات ہوتی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اگر کوئی پہلا ایسا قدم اٹھنا تھا تو وہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی تھی، یہی کہا جا رہا تھا۔ لیکن اپنے پہلے ہی امتحان میں دونوں جماعتیں بری طرح فیل ہو گئیں۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ 14 کھلاڑی جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور کپتان کی ٹیم کا حصہ بن گئے، اس میں سے پیپلز پارٹی کے کتنے تھے اور نون لیگ کے کتنے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی ایک کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر نظر آتی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، سندھ کی حکومت آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ نون لیگ کے پاس نہ پنجاب کی حکومت ہے، نہ چیئرمین سینٹ تبدیل ہو سکا۔ نواز شریف صاحب آج بھی اندر، شاہد خاقان عباسی صاحب آج بھی اندر، خواجہ سعد رفیق صاحب آج بھی اندر، اور اسلام آباد کی گلیاں اور کوچے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لسٹ ابھی مزید طویل ہوگی اور بھی بڑے بڑے نام اندر جا سکتے ہیں۔ آج اپنے پروگرام کے اندر جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے ان کے بارے میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اگلا نمبر ان کا بھی آ سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست آج کدھر کھڑی ہے؟ فورن پالیسی کے حوالے سے بھی چند سوالات ہیں۔ عمران خان صاحب کا دورہ امریکہ، جسے کہا جا رہا ہے کہ کامیاب دورہ تھا، اس حوالے سے بھی یہ شخصیت اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس عہدے کے اوپر بھی رہے ہیں جہاں پہ وہ فورن پالیسیز کو بڑے غور سے دیکھتے رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خواجہ صاحب میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا، اگلا نمبر آ سکتا ہے آپ کا؟ نہیں، آپ بالکل یو آر ایٹ لبرٹی ٹو سے اینی تھنگ۔ اچھا ٹھیک، کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں، مطلب یہ کہا جا رہا ہے جناب یہ آئی ہیو نو پرابلمس ود دیٹ، جو کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ تیاری شری ہے، مطلب وہ جیسا شاہد خاقان صاحب کہتے تھے نا میرا بیگ ہمیشہ تیار ہے، تو آپ نے بھی کوئی بیگ شیگ تیار کیا؟ یہ سیاسی جو کارکن ہوتا ہے اس کو ان ہیزرڈز کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، دیٹس پارٹ آف پالیٹکس۔ ٹھیک ہے، دیٹس گڈ دیٹ یو آر ولنگ ٹو فیس اٹ۔ خان صاحب پہلے ذرا پالیٹکس کے حوالے سے کچھ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ضرور ضرور ضرور۔ کیا اس وقت جو ڈرائنگ بورڈ ہے مسلم لیگ نون کا، جو تھنک ٹینک ہے، آپ اس کا حصہ ہیں، یو آر دا برین آف مسلم لیگ نون، کیا اس وقت فیلنگز ہے؟ کہاں کھڑی ہے پارٹی؟ سینٹ کا الیکشن، یہ جو چیئرمین کے حوالے سے نو کانفیڈنس ووٹ تھا، سرپرائزڈ، اینگری، سیڈ، کیا فیلنگز ہے اس وقت؟ دیکھیں، بڑا آپ نے کمپریہنسو سا سوال پوچھا ہے، یہ تو 1 2 4 پروگرام اس پہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہم اس وقت بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایز پولیٹیکل پارٹی، ایز ورکرز آف اے پولیٹیکل پارٹی، میاں نواز شریف سے لے کے ہماری تقریباً ساری فرنٹ لائن جو ہے وہ یا تو قید ہے اور یا جو ہے وہ ہٹ لسٹ پہ ہے۔ آپ نے یہ بتا بھی دیا ہے، تو یہ دیز آر ڈیفیکلٹ ٹائمز، بٹ الحمدللہ ہم اس کو عزت آبرو کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ سیاست میں یہ مقامات آتے ہیں، ایک پرائس ہوتی ہے جو سیاسی کارکن کو پے کرنی پڑتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، اور جس طرح میں نے کہا ایک ڈگنیٹی کے ساتھ پے کرنی چاہیے۔ ٹھیک، اور الحمدللہ میرے ساتھی جو اس وقت قید ہیں یا جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں مختلف انکوائریز کا، وہ اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ فیس کر رہے ہیں۔ ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں کوئی ڈپلیشن نہیں ہوئی۔ اچھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑھاوا ہوا ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اپنے پہلے سال میں بار بار سٹمبل کر رہی ہے، بار بار فالٹر کر رہی ہے، اور فار ڈفرینٹ ریزنس، پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینڈ ادروائز ریزنس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ دن بدن ڈپلیٹ ہو رہی ہے۔ نان پرفارمنس کی وجہ سے جو مرضی وہ کسی کو الزام، ہمیں الزام ٹھہرا دیں، کسی اور کو الزام ٹھہرا دیں، لیکن
عوام میں ایک مایوسی کی فضا جو ہے دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے. میں خالد صاحب لیکن میں اس دوسرے کو سینٹ کے الیکشنز پہ ایک دفعہ پھر آؤں گا, لیکن میں اس پہ آپ کے اس پوائنٹ سے آپ کے اس پوائنٹ پہ ایک سوال کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر یہ ایک فیلنگ موجود ہے, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پرفارم نہیں کر پا رہی, سارا کچھ ہو جائے, مریم نواز صاحبہ مختلف ریلیاں نکالیں, جلسے کریں, آپ لوگ احتجاج کریں, کالی پٹیاں باندھیں, قومی اسمبلی کے اندر احتجاج کریں, مین مقصد تو یہ ہے آپ لوگوں کا کہ نواز شریف صاحب کسی طرح باہر آ جائیں, وہ تو نہیں پاسبل ہوگا. دیکھیں یہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل پرائس ہے جو ہمیں ہم کر رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے ڈگنیٹی کے ساتھ ہمارا قائد جو ہے, ہمارا لیڈر جو ہے وہ واپس آیا. ایبسلیوٹلی سرٹن تھا کہ وہ آنے پہ اریسٹ ہو جائیں گے, اریسٹ ہوئے, ضمانت ہوئی, اس کے بعد پھر دوبارہ اریسٹ ہوئے. تو یہ ایک پولیٹیکل پرائس ہے, اپنے عقائد کے لیے, اپنی بلیفز کے لیے انسان کو پے کرنا پڑتی ہے, چاہے سیاست ہو, چاہے پرائیویٹ لائف ہو. خالد صاحب, کمنگ ٹو سینٹ الیکشنز, یہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہوا تحریک عدم اعتماد کے اندر, اس وقت کیا ماحول ہے؟ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ آپس میں بھی سینیٹرز ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ منصور, کل ایک سٹوری عمر چیمہ نے, آپ نے پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے. ہمارے ووٹ ضرور ٹوٹے ہیں. اچھا, یہ آپ بھی مانتے ہیں؟ چلیں, یہ بالکل, یہ میں اس میں کوئی بحث کی بمباری دونوں جگہ ہوئی ہے, گنجائش نہیں ہے. لیکن دیکھیں ووٹ ہمیں جو آئی could be wrong, لیکن ہمارا خیال تھا کہ جو ہے 4 یا 5 ووٹ ہمارے ٹوٹیں گے. میرا خیال ہے اتنے ٹوٹے ہیں. باقی جو لسٹ پبلش ہو رہی ہے نا, میں سمجھتا ہوں نہیں, وہ لسٹ تو فیک ہے, اس میں تو ایگزیجریٹڈ ہے. آئی تھنک پیپلز پارٹی ہیڈ مچ مور ٹو لوز دین اس. تو وی ہیڈ نتھنگ ٹو لوز, بٹ دے ڈڈ ناٹ لوز اینی تھنگ. تو پھر آپ جواب میرے That's coming back to my question again. میں پھر جواب جو ہے اس کا جو ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں, میں بھی سمجھ رہا ہوں, میرا خیال ہے جواب نہ ہی مجھ سے. تو نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم یہ ضرور فیل کر رہے ہیں کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے there is much more to it, you know. I'll tell you why am I asking this question. آپ سے منیب ہمارے دوست ہی ہیں, ان کے پروگرام کے اندر آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, میں چاہوں گا کہ آپ وہ سنیے. یہ ناظرین خالد صاحب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں. خالد صاحب, do you still think کہ میں نے تو پہلے کہہ دیا, بغیر سنے کہہ دیا, you invested in the wrong man. نہیں, میں بالکل صحیح کہتا ہوں کہ میں, you want me to repeat it, I'll repeat it. میں نے کبھی ٹائم ملا, میں نے احمد میر صاحب کے شو میں ایک دفعہ جو ہے وہ کچھ حصے بیان کیے تھے جو انویسٹمنٹ میری جو ہوئی ہے, لیکن اچھا نہیں لگتا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے تو میں اس کو پبلک ٹاپک یا موضوع نہیں, لیکن اس وقت شو کا, لیکن آئی تھنک جی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا وہ جو معروضی حالات تھے ان کو اس میں سمجھا کہ صحیح کیا, لیکن آج ہائنڈ سیٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلط کیا. جو میں نے انویسٹمنٹ کی ان میں میرا خیال ہے کہ اس کا برے ریٹرنز ہی ملے, اچھے نہیں ملے. آج آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں ہائنڈ سائٹ کی بات کر رہا ہوں نا. آج مجھے ہائنڈ سائٹ کا ایڈوانٹیج ہے نا, کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ 2008 میں جو میں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی یا اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ کی, وہ غلط کی تھی. آج پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد آپ کی خوشی سے ہو رہا ہے, مجبوری سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں پیپلز پارٹی کی ایز اے پارٹی, اس میں بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کی ایک لمبی جدوجہد ہے, مجھے اس کا احترام ہے. انہوں نے خون دیا ہوا ہے جمہوریت کے لیے اور سیاسی جدوجہد کے لیے, مجھے اس کا تقدس میرے لیے اس کا بہت بڑا مقام ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن آصف زرداری صاحب تو جو ہیں وہ جس طرح اس پارٹی کے لیڈر بنے وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. لیکن آج خالد صاحب یہ جو پہلا امتحان تھا, اس کے فیلئر کی ذمہ داری, ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ بغاوتیں آپ کی سائڈ سے بھی ہوئی ہیں, نہیں دیکھیں بغاوتیں تو ووٹ ٹوٹنے ایک علیحدہ بات ہے. ہاں,
दो चार हमारे टूट गए, दो चार किसी और के टूट गए, या गवर्नमेंट के टूट जाते, पीटीआई के भी टूटते थे उस वक्त। अभी आप बिल्कुल टूट गए, वो एक और बात है। लेकिन आप मैं ये आई एम नॉट सेइंग दिस, ये अखबारी इतला है और आपने भी कहा है कि वो उन्होंने एक पार्टी ने डिसीजन लिया कि वो इसमें जो है वो हाथ। अच्छा, वैसे कल बिलावल भुट्टो ने, आपने चूंकि उमर चीमा की स्टोरी की बात की थी, तो बिलावल भुट्टो ने उसको कैटेगोरिकली उन्होंने उसको इनकार किया, एक बात। और दूसरी बात ये, कंपेयर करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को, उनके सेनेटर्स ने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं, नून लीग की तरफ से अब तक कोई ऐसी चीज नहीं। चलें जी, जमा कराना तो ये गिमिक तो हमारी सियासी पार्टियां बड़ा पुराना कर रही हैं। अच्छा, वही तो जमा तो पीटीआई ने भी करवाए थे। फिर जिस तरह रगड़ के घुटने रगड़ के वापस आए थे मेरा मतलब ये जमा कराना इट्स ए गिमिक्री। ठीक, इट्स ए गिमिक्री, टोटल एब्सोल्यूट गिमिक्री। ये पीपल्स पार्टी की भी, ये जो भी करेगा गिमिक्री, मैं उस वक्त मानूंगा जब वो मंजूर होंगे, जब वो जाएंगे, व्हेन दे विल वॉक आउट ऑफ। गिमिक्री का मतलब होता है ड्रामेबाजी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी की ड्रामेबाजी। अच्छा किया आपने ट्रांसलेट। जो भी करता है ये इस्तीफे जमा कराने फिर वापस ले लेने, ये सारी गिमिक्री होती है, ये सियासतदान शोबदेबाजी करते हैं इसकी। ये पीपल्स पार्टी की चले, आप कह रहे हैं ये पीपल्स पार्टी की शोबदेबाजी है। ठीक है, ये आप पीपल्स पार्टी में इस मौके पे उनके ऊपर चिपका लें, लेकिन ये पहले भी होती रही है। मैंने आपको पीटीआई का भी एग्जांपल दिया है। अच्छा चलें, आगे चलते हैं। यहां से आगे दोनों पार्टियों का सफर अब किस तरह चलेगा? वैसे ही चलेगा जिस तरह पहले चल रहा था, या तब्दीली आ गई? ये जो है एक जिसको कहते हैं ना कि आई विश कि इसमें एक एतमाद जो है वो, उसकी एब्सोल्यूट एतमाद की फ़िज़ा जो है कायम हो, या होती, या आगे हो जाए। लेकिन पिछले एक साल की जो तारीख़ है हमारे ताल्लुक़ की दोनों पार्टियों की, उसमें आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन देख लें, मियां शहबाज साहब का जो इलेक्शन था, मौलाना फजल रहमान साहब का इलेक्शन जो था, स्पीकर का, ये दो तीन जो पहले जो जिससे इब्तदा हुई, उसमें दे एक्चुअली उन्होंने शहबाज शरीफ को उन्होंने कैंडिडेट बनाया था। अगर आपको याद हो, उन्होंने आके हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट नहीं बनते थे, एंड देन दे बैक्ड आउट। ठीक, मुझे भी कहा गया कि भाई आप, हमने कहा जी कि आपने खुद कैंडिडेट बनाया, हम तो कैंडिडेट नहीं बना रहे थे प्राइम मिनिस्टर का। तो उस वक्त से लेके अब ये सेनेट के इलेक्शन तक जो है, मेरा सा ख्याल है कि एतमाद की फ़िज़ा जो है उसमें ज़रूर दरारें आ रही हैं और पड़ेंगी। खान साहब, सवालात के सिलसिले को मैं मज़ीद आगे लेके चलूँगा नाज़रीन, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद कई और सवालात हैं जो खान साहब के सामने रखेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून आज हमारे प्रोग्राम के कटोरे के अंदर मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब से सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक खबर है, मैं चाहूँगा आप उसको कंफर्म करें या डिनाई करें। पहली जो मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो साहब और मरीम नवाज साहिबा की, जो इफ्तारी हुई थी, जिसमें इनवाइट किया गया था मरीम नवाज साहिबा को, जो पहला एक फॉर्मल कॉन्टैक्ट सब कैमरास के सामने हुआ था, आपने मना किया था कि मरीम नवाज को नहीं जाना चाहिए। आपने बजाते खुद आपकी राय थी। Someone took your name कि जी ख्वाजा साहब ने मना किया था कि नहीं जाना चाहिए मरीम। देखिए, मैंने ये पर्टिकुलरली जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह मैंने नहीं कहा था कि मैंने मरीम को कहा हो कि आप वहाँ पे ना जाओ। लेकिन मुझे उस इंटरेक्शन के ऊपर मेरी कुछ रिजर्वेशंस थी। आप चाहते थे सेकंड टियर जाना चाहिए? मेरा ख्याल था कि इतना बड़ा डेलीगेशन जो है उसके जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, मरजम ने अगर जाना था, हमारे एक दो लीडर साथ चले जाते, लेकिन हमारी जो प्रेजेंस थी वहाँ पे वो इन माय ओपिनियन मेरा ख्याल है कि वक्त ने मुझे सही साबित किया। आपको सही साबित किया। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि काफ़ी सिवियर किस्म का कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आने वाले दिनों में हम देखेंगे असेंबलीज के अंदर, कम से कम कौमी असेंबली के अंदर हम ये देखेंगे। अल्लाह करे ना हो। देखिए, मेरी जो मैंने बात थोड़ी देर पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि दे हैव लॉट टू लूज, दे डोंट वांट टू लूज देयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। And you have lost whatever you had. हमारे पास साढ़े होगी जो होनी थी। जैसा मामला है, बिल्कुल। अच्छा, रोने गए हैं और देख रहे हैं कि चास आ रही है कि नहीं आ रही।
ٹھیک ہے تو انہوں نے جج سے نہ خراب کرو جی وہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کامک کو بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں جب بھی آپ سپیچز وغیرہ کرتے ہیں. مجھے آپ کی کچھ سپیچز سے ویسے اعتراض بھی ہے, آپ نے کچھ سپیچز ذرا تھوڑی سی لائن مجھے لگتا ہے کبھی کبھار عبور کی, لیکن آپ کامک کا بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں. آپ کی ایک سپیچ ہم لوگ جب ریسرچ کر رہے تھے تو آپ کی ایک سپیچ سامنے آئی, عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک سپیچ تھی, اور خورشید شاہ صاحب کو آپ ایڈریس کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر. میں چاہوں گا آپ ذرا نکرے لگنے والے آپ سنیے گا, پھر میں آپ سے ذرا کوشچن کروں. سنیے گا کیا کہا تھا خواجہ صاحب نے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تھوڑے پیچھے نکرے لا کے کھلوتا تھا میں شاہ جی میں تھوڑے خوش ہاں, میں شاہ جی خوش ہاں, مکے تکر خوش ہاں تھوڑے اتنے کہ کس طرح نکرے لایا جائے. خواجہ صاحب جن نے نکڑے لایا سی آج پوری نون لیگ نکڑے لاتی ہے انہیں. دیکھیں یہ ایک بڑی لمبا بحث ہے, یہ وقت بتائے گا. سیاسی پارٹیاں جو ہے نا, ہم نکرے تو 99 میں بھی لگ گئے تھے, لیکن اوپر والے نے مالک نے جو ہے ہمیں اس کے بعد 2 دفعہ حکومت دی ہے. آپ عمران خان صاحب کے اوپر بیٹھ کے یہاں پہ 3 پروگرامز کے اندر بیٹھ کے بے شک تنقید کر لیں, آپ کو لیکن ماننا تو پڑے گا ہی پلیڈ ہز کارڈز ویل. یہ میں I have my reservations. کیوں اس میں آج پاکستان تحریک انصاف کی 3 صوبوں کے اندر وہ حکومت کے اندر ہیں, سینٹ کا چیئرمین بچانے میں کامیاب ہو گئے, پرائم منسٹر ان کا. آپ اس کو وقت پہ چھوڑیں کہ وقت آپ کو صحیح ثابت کرے گا کہ مجھے صحیح ثابت. خواجہ صاحب مجھے کوئی ایک اوپننگ تو دکھائے نا, آپ کو کہاں سے کوئی چیز نظر آتی ہے کہ میں کوئی اس کو اس وقت ریشنلائز نہیں کر سکتا اپنے آرگومنٹ کو. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے ریزن بھی ہے, کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہے, لیکن I have faith in Almighty کہ اگر ہماری نیت صاف ہے تو ہمیں ضرور اس کا پھل ملے گا, لیکن ہماری نیت صاف ہے. مجھے ویسے یہ تھوڑی سی بات جو ہے یہ in the given situation آپ کو تھوڑی سی irrational لگے گی, لیکن I have full faith. اللہ تعالیٰ جو ہے جب دروازے کھولنے پہ آتا ہے تو ایسی جگہ سے آپ کو عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کو. آپ بیسکلی عمران خان صاحب کی کسی غلطی کا انتظار کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے, کیونکہ میں اکثر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہوئے گا تسی دیکھنا کچھ نہ کچھ ہوئے گا. میرا خیال ہے کہ منصور صاحب غلطیاں انہوں نے بے شمار کر دی ہیں. And nothing happened. No, دیکھیں یہ کچھ سوئچ آن آف نہیں ہے, it's piling up, یہ پائل اپ ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں آپ ایک شخص کی مجبوریاں دیکھیں کہ اس نے 5 سال یا 8 سال یا 22 سال کی سیاست میں اپنے جتنے اصول وضع کیے, اپنے جتنے پرنسپلز اپنائے, اپنی جتنا بلیف اس نے ایک اپنا فیتھ اور بلیف جو ہے وہ ڈکلیئر کیا عوام کے سامنے, کس ایک نقطے پہ بھی ابھی اگر آج وہ کھڑے ہیں تو مجھے بتا دیجئے میں ہار مان لوں گا. خالد صاحب یہ تو پالیٹکس ہے نا, پالیٹکس ہے. پلیز یو ٹرنز آپ کی پارٹیوں نے بھی لیے ہوئے ہیں, لوٹے آپ کی پارٹیوں نے بھی شامل کیے ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. میری بات سنیں, نو اپنا جو ہم زیادہ بکش بات نہ کریں, مطلب میں بکش بات نہیں ہے. پریکٹیکل جو ہے لفظ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا بدنام ہو گیا ہوا ہے. میں I'm an old man, میں عمر کے جس حصے میں ہوں, اور جتنا سیاست کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے, میں نے آنکھ کھولی ایک سیاسی گھرانے میں. میرا خیال ہے کہ میں اس عمر میں جو ہے کنوینئنس کی بات نہیں کر سکتا. خالد صاحب آج یہ لوگ کہتے ہیں, آپ کی پارٹی کہتی ہے یہ دیکھیں جی 14 لوگ جو ہیں انہوں نے خرید لیے, یہ دیکھیں جمہوریت کے ساتھ کیا انہوں نے مذاق کیا, یہی کہتے ہیں نا. کیا مسلم لیگ نون نے نہیں کیا؟ کیا چھانگا مانگا کی سیاست آپ میری بات سنیں, وہ کی ہم نے اس سے سبق بھی حاصل کیا. ہم نے سبق حاصل کیے. موجودہ حکمرانوں کو اپنے ایکسپینس پہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ ہمارے ایکسپینس پہ جو ہم نے غلطیاں کی تھی ان سے سبق حاصل. ہم بہت کہتے ہیں کہ جی الیکشن چوری ہو گیا ہے سینٹ کا, فلاں الیکشن چوری ہو گیا, فلاں الیکشن چوری ہو گیا. میرے نزدیک ہو سکتا ہے میرا یہ اوپینین جو ہے میرے ساتھی یا میری برادری جو ہے سیاسی اس کو پسند نہ کرے. جو خود احتسابی کا جو سلسلہ ہے کہ جن لوگوں نے سینٹ میں جن لوگوں نے ووٹ ہمارے خلاف دیا ہے, جن لوگوں نے ان کو ٹکٹ دیے ہوئے تھے, ان کو بھی تو اپنا احتساب کرنا چاہیے نا, ان پارٹیوں کو. خالد صاحب وہ بات وہی میں نے بکش بات کی تھی نا. آج آپ لوگ, مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب آپ لوگ عمران خان صاحب کو لفظ لاڈلا کہتے ہیں کہ جی یہ لاڈلا ہے.
آپ لوگوں کو غصہ اس بات کا ہے کہ آج یہ لاڈلا ہے, کبھی ہم ہوا کرتے تھے. جی دیکھیں, میں میری بات سنیں, میں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, میں اس پہ کوئی نہیں, آپ ایک ڈسکشن ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیزرز جو ہیں دے رہے ہیں, لیکن آئی اسٹل اسٹینڈ آن مائی واٹ ایور آئی ایم سیئنگ. ہم نے غلطیاں کی ہیں ماضی میں, ہم نے 80s میں بھی کی ہیں, ہم نے 90s میں بھی کی ہیں. اور کیا آج یہ دروازہ نہیں کھلا کہ ہم کبھی بھی لاڈلا دوبارہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں, میں منصور صاحب, میں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ان جو 99 نام جو ہے اسمبلی کے چھت پہ لکھے ان کی قسم دیکھ کے کہا کہ جو سٹیٹس آپ کہہ رہے ہیں I'll never accept it. آپ بیسکلی you're trying to sell me this argument کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ انقلابی ہو گئی ہے, اور اس کے اندر جمہوری روایات جو ہیں وہ انقلابی, یہ انقلابی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے نظریے کے لیے, اپنی بلیف کے لیے جو ہے اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے پاکستان واپس آ کے اریسٹ ہو جاتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ. انقلابی نہیں ہے یہ. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 72 سالہ کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے جو نواز شریف نے کیا ہے؟ خالد صاحب آج we are fighting back alhamdulillah, and we are fighting back well. Are the tactics right? جی, are the tactics right? ججز کے حوالے سے جو آپ کی پارٹی ویڈیوز نکالتی ہے, کیا وہ درست ہے طریقہ؟ we are not perfect. ہم سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں, اور اگر ٹیکٹکس میں کوئی غلطی اگر ہوتی ہے تو we will on the way to political struggle we'll correct those. I'm asking your personal opinion, آپ کا personal opinion, کیا وہ ویڈیو نکالنا درست تھا؟ دیکھیں, میں اس وقت انکوائری ہو رہی ہے. I'm asking you this question. Why? میں اس کی وجہ خالد صاحب, جب میاں صاحب اور مریم جی ٹی روڈ کے اوپر اور مختلف جلسوں کے اندر ججز کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے آپ کی ایک پوزیشن تھی, آپ اس چیز کے فیور میں نہیں تھے. آپ کہتے تھے ججز کے حوالے سے, جوڈیشری کے حوالے سے یہ لینگویج نہ یوز کی جائے. آپ کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, مجھے یاد ہے آپ کا کامے کا کیس چل رہا تھا, آپ نے تب بھی ججز کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی, اور رزلٹ آپ کے فیور میں بھی آیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیز آر کنیکٹڈ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیز آر کنیکٹڈ. خلاف بھی آیا اور فیور میں بھی آیا. فیور میں بھی آیا. میں نے جب خلاف ہوا تب آپ کے ہوتے, اب اس بار آپ کے ہوتے ہوئے آپ اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں وہ ویڈیو ریلیز کی گئی. ٹھیک ہے, میں نہیں اس ڈیٹیل میں جاتا, میرے پاس اس کی بھی خبر ہے کہ کتنے لوگوں کو پتا تھا اس کے بارے میں, کتنوں کو نہیں پتا تھا, لیکن ڈو یو تھنک دیٹ واز دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو؟ میں یہ بالکل ری ایٹریٹ کروں گا کہ میں عدلیہ کا میں نے ہمیشہ احترام کیا ہے. مجھے عدلیہ کے فیصلوں سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ایز این انسٹیٹیوشن, انڈیویجولز کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایز این انسٹیٹیوشن جتنی بھی آئینی ادارے ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. افراد ہی ان کی عزت بڑھاتے ہیں اور عزت اس کی گھٹاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آئینی اداروں کو تان و تشنیع کا جب نشانہ بنیں گے تو اس ملک کا سسٹم آلریڈی ویری فریل, اس کو آپ جو ہے مزید اس کی جو کمزوری ہے اس کو عیاں کریں گے, اور جمہوریت جو آلریڈی ہماری جو ہے وہ اس پر لڑکھڑا رہی ہے یا کمزور ہے, مزید کمزور ہوگی. خالد صاحب, I have to stop you over here. ناظرین, مجھے ایک بریک لینی ہے, اور بھی کئی سوالات ہیں, کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. Stay with me. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خواجہ آصف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پارٹی کے اندر اب نیریٹو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو پوزیشننگ لے رہی ہیں, لگتا ہے اس طرح ہے کہ جو ایگریسو سٹانس ہے وہ پارٹی میں چلے گا. یہ ڈویژن تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پارٹی کے اندر دو مختلف رائے تھی. میاں شہباز شریف صاحب کی ایک اپنی رائے تھی, میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. چند ماہ پہلے, الیکشن سے پہلے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, حمزہ شہباز صاحب ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے پہلے میں ذرا ناظرین کو وہ گفتگو سناؤں, پھر میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں. سنیے گا ناظرین, حمزہ شہباز ایک پروگرام کے اندر کیا فرما رہے ہیں, سنیے گا ذرا. کبھی نہ کبھی ہم ان کو قائل کر لیں گے. قائل نہیں ہو سکے, قائل ہو جاتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے آپ کے خیال میں؟ میری ایک رائے ہے کہ کسی پارٹی میں اختلافات ہونا ایک بڑی فطری امر ہے. جی, اس کو برداشت کر لینا میرا خیال ہے وہ میچورٹی کی علامت ہے. ٹھیک ہے.
اور وہ اگر اختلافات جو ہیں کسی ایک مجتمع ہو جائیں ایک جگہ پہ، ان میں کوئی ایک کنورجنس آ جائے یا کانفلوئنس آ جائے اس میں، تو میرا خیال ہے کہ اسی کا نام جمہوریت ہے۔ ایل ڈی پی کے 5 یا 6 فیکشنز ہیں اس وقت جاپان کی جو رولنگ پارٹی ہے، ٹھیک ہے، ماسوا ایک چھوٹے سے انٹرول سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہی رول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اختلافات بھی ہیں۔ آپ ریسنٹ اگزامپل دیکھ لیں کنزرویٹو پارٹی کا، اس میں بریکسٹ کے اوپر جو ہے اختلافات تھے، پارٹی ہے سروائیوڈ، ایک پرائم منسٹر چلی گئی ہیں محترمہ جو ہیں، اور ایک نئے پرائم منسٹر آ گئے ہیں۔ سو میں ان چیزوں کو کوئی انہیلدی نہیں بلکہ ہیلدی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں اگر اختلافات ہیں تو وہ اختلافات جو ہے سیاسی طریقے سے بحث و تمہیز سے اور آرگومنٹ کے ساتھ حل کیے جائیں۔ اگر پھر بھی حل نہیں ہوتے تو وی کین آلویز لیو ود دیٹ سچویشن۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب آ کے پارٹی کے معاملات سنبھالے تھے تو پارٹی کے اندر کئی ایسے انکلز تھے جن سے وہ کافی پریشان تھی۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی میری اطلاع کے مطابق چند ایسے انکلز ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے اس اگریسو ٹون سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں۔ آپ ان انکلز میں سے شامل تو نہیں ہیں؟ دیکھیں ہم نے، میرا خیال ہے کہ آپ جس اس کی دور کی بات کر رہے ہیں اس کو گزرے ہوئے 40 سال ہو گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ تقریباً 40 سال ہو گئے۔ تو 40 سال میں پلوں کے نیچے سے بڑا پانی گزر گیا، ہم بہت کچھ سیکھ گئے ہیں سیاستدان جو ہیں یا سیاسی ورکر جو ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے میں کوئی اپروچ کا فرق ہے تو میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں پارٹی میں جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ لیٹ می خالد صاحب آسک اے ویری را کوسچن، آپ لوگوں نے مریم نواز کو اپنا لیڈر مان لیا؟ کیوں نہیں؟ اگر مریم نواز ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں، اگر وہ کل ہمارے لیڈر بھی بن جاتی ہیں تو بالکل میں تو مانوں گا۔ اچھا، بالکل مانوں گا، کیونکہ obviously my next question would be میں بالکل مانوں گا، میں کیوں نہیں مان سکتا؟ ایسی کیا بات ہے؟ اگر ہماری پارٹی جو ہے اس کو مریم کا لیڈ کرتی ہے اور پارٹی کی کنسنسس ہے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب اور سینئر لیڈر اس کو انڈورس کرتے ہیں، تو I will definitely support her۔ ٹھیک، اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ہچکچاہٹ نہیں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں جی، یہ میرے لیے میں اختلاف ضرور کروں گا ہر ایشو پہ، جو بھی ایشو ہو۔ ایک خاتون جس نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، نہیں دیکھیں ایک خاتون جو کہ obviously ان کے کرٹکس ایک بات کہیں گے کہ جی کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں تو آپ نے بھی ان کو ایک دم ایکسیپٹ کر لیا اس بات۔ میں نے تو آپ کو بالکل کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے میاں نواز شریف نے کرنا ہے۔ اگر میاں نواز شریف یہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں میاں نواز شریف کے فیصلوں پہ ہمیشہ آمین کہی ہے اور فیوچر میں بھی آمین کہوں گا۔ ٹھیک، آپ کو اس میں کوئی میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ میں اپنا حق سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی پچھلے 30 سال مجھے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں، لیکن آخر میں جو ان کا فیصلہ ہوتا تھا یا پارٹی کا جو ہے ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا تھا اس پہ آمین کہتا تھا، اور آج بھی کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی جب تک سیاست میں ہوں میری جو کمٹمنٹ ہے ود مائی لیڈرشپ وہ بالکل it will never waver۔ خالد صاحب آپ چونکہ ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں، تھوڑے سے ذرا اس سائڈ کے بھی ذرا کچھ کویشچنس کر لیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت حکومت جو ہے وہ بالکل ایک پیج کے اوپر نظر آتی ہیں، کوئی رابطے شابطے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے بھی یا بالکل کمیونیکیشن کٹ آف ہوئی ہوئی ہے اس وقت؟ یہ ایک پیج والا جو ہے نا یہ بھی ایک فیلسی ہے اوور لاسٹ 70-72 جو ویژولز ہمیں آتے ہیں آپ ونڈرفل ویژول دیکھیں، ویژول جو ہے وہ بدلتے دیر ہی نہیں لگتی۔ اچھا، یہ میں نے خود دیکھا ہوتے ہوئے۔ تو پھر چاسا ایزی۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ شاید کہیں سے میں دیکھیں میں تو صرف ایک آپ کو واقعاتی بات جو ہے بتا رہا ہوں۔ ٹھیک، یہ چیزیں جو ہے نا ناپائیدار ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی آپ کا مطلب ان کو پتہ بھی نہیں لگا ساڑھے نہ کی ہوا ہے، کیونکہ تمہیں بھی نہیں پتہ لگا کہ کی ہوا ہے؟ نہیں، ہمیں پتہ تھا، but we still ventured into it, you know۔ ٹھیک، خالد صاحب سوالات کے سلسلے کو میں مزید آگے لے کے چلوں گا ناظرین، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے۔ بریک کے بعد کئی اور سوالات ہیں جو خالد صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ مسلم لیگ نون آج ہمارے پروگرام کے کٹہرے کے اندر موجود ہے۔ خواجہ آصف صاحب سے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خواجہ صاحب، امریکہ کا وزیر اعظم کا دورہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کشمیر میں میڈیشن کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. واشنگٹن ڈی سی کے اندر بڑا زبردست ویلکم پرائم منسٹر کو ملا. کمپیریزنس کیے گئے کہ جی میاں صاحب جب جایا کرتے تھے اوباما کے سامنے پرچی پکڑ کر بات کیا کرتے تھے, لیکن یہاں پر بڑا کمال قسم کا ان کو ریسیپشن ملا پرائم منسٹر کو. بڑے اچھے ریلیشنز لگ رہے ہیں. جس طرح وہ سیم پیج کی بات ہو رہی تھی, لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ سیم پیج کے اوپر آ گئے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس ریلیشن؟ یہ آپ کی بات وہ جس سے میں اتفاق کروں گا کہ جو ہے کہ ان کے جو ریلیشن شپ ہے ٹوک آف ویل, وہ جو پرسنل ریلیشن شپ ایک اینڈ ہی سیڈ دیٹ اگین, کل انہوں نے پھر کہا. میں ہاں, ایک بات تو یہ, دوسری بات جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ میڈیشن کی بات کی ہے, انڈیا کی طرف سے اس کی تردید آ چکی ہے کہ ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. وہ پہلے بھی یہی کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ یہ بات جب میاں صاحب گئے تھے تو یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی تھی. اچھا. تو پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں کوئی رول پلے کر سکوں, اور انڈیا اس کو ویلکم نہیں کرتا میڈیشن کو. ہاں, میری خواہش ہے. انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا, میں اس میٹنگ میں موجود تھا. کئی امریکن پریزیڈنٹس پہلے بھی کہہ چکے ہیں بات. جی بالکل. جی. چوتھی بات یہ ہے کہ جو کارڈز والی بات ہے نا, پرچی, وہ کارڈز دیے گئے ہوتے ہیں. یہ کارڈ جو ہے فارن آفس یا جو بھی بریف کرتا ہے وہ کارڈز دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے کہنی ہیں. ٹھیک ہے. اور کارڈز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ ایشو کہنا ہے اور اس طرح کہنا ہے. ہماری پالیسی یہ ہے. ہماری پالیسی ہے. ہماری پالیسی ہے. اور خاصا زخیم قسم کا وہ تھدا ہوتا ہے, 15 20 25 مجھے دیے جاتے تھے. اچھا. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو دوسرے لوگ ہوتے تھے ان کے پاس بھی کارڈز ہوتے تھے. ٹھیک. وہ بلکہ آپ نیا جو طریقہ آیا ہے کہ وہ اسکرین سامنے پرومپٹر ہوتا ہے بیسیکلی. پرومپٹر ہوتا ہے جو سامنے اسکرین رائٹ پہ بھی اور لیفٹ کے بھی. ٹھیک. تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ آپ ایک ڈسکشن میں 4 یا 5 یا 8 یا 10 موضوع جو ہے آپ نے زیر بحث لانے ہیں, تو اگر اس میں آپ کو یادداشت کے لیے 7 کارڈز کیری کرنے ہوں تو, اور ایک جو ہمارا آفیشیل موقف ہے اس کو نریٹ کرنا ہو, کیونکہ الفاظ جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں ڈپلومیسی میں. اچھا. بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے نا, وہ جو میں کرنا چاہوں گا کہ الیکشن آ رہے ہیں امریکہ کے. جی. ان کو افغانستان میں ہماری ضرورت ہے. ٹھیک. یہ جو محبت کا اظہار جب بھی ہمارے ساتھ کیا ہے امریکہ نے, آپ 70 سالہ تاریخ دیکھ لیں, وہ محبت ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے. اچھا. میں بس یہ سیاستدان یا فارن منسٹر بات نہیں کر رہا, یہ گلی محلے میں بھی اس بات کا لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک. چاہے وہ 60s تھے جب ہم سیرو سینٹو کا بنے, یا لیٹ 50s میں ہم بنے, بغداد پیکٹ ہوا, U2 ہوا, اس کے بعد ہم نے ان کے لیے جنگ لڑی افغانستان میں. ایک جہاد کا نام جو ہے وہ امریکہ نے انوینٹ کیا. اس کے بعد ہم نے مشرف کے وقت بھی جنگ لڑی. تو اب وہ چاہتے ہیں ایگزٹ وہاں سے, اور وہ ایگزٹ جو ہے ان کے لیے ول برنگ لاٹ آف ڈیویڈنڈس, پولیٹیکل ڈیویڈنڈس ان دا نیکسٹ الیکشن. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک ضرورت ہے. ٹھیک. اس میں ہم نے کیا رول پلے کرنا ہے, کیا ہم نے ارادہ کیا ہے پلے کرنے کا, اور کیا کاسٹ ہوگی اس کی. کیا کاسٹ ہوگی اس کی. آپ نے میری بات جو ہے مکمل کر دی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کو بھی لینا پڑے گا, اس کو اعتماد میں. لاسٹ کویسچن آف دا پروگرام خالد صاحب, آپ بینگ اے ڈیموکریٹ یور سیلف, اور آپ ہمیشہ اسی بات کی بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. آج بھی آپ یہی خواہش کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے؟ دیکھیں, یہ میں تو بالکل چاہوں گا کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے ود دا سیم پرائم منسٹر. نہیں, وہ بھی وہ آئین اور قانون کا ایک معاملہ ہے. ٹھیک ہے. آپ پارلیمنٹ کے 5 سال بالکل جو ہے پورے کریں, ٹھیک, لیکن ود ان دا پارلیمنٹ بھی تو چینج آ سکتی ہے. وہ آئینی بات ہے نا.
ٹھیک آپ میری بات نہیں سے آئی agree بات کرتے آبویسلی ہیں؟ میں نے کوئی غیر آئینی بات تو نہیں مشرف صاحب کے دور میں بھی تو یہ ہو چکا جی ہے بالکل 3 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا وہ ہو چکا ہے، پرائم منسٹر چینج ہوئے تھے۔ پرائم منسٹر چینج ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا، ہمارے دور میں بھی ہوا. اس لیے پارلیمنٹ کی مدت کا ود ان دا ہاؤس جو ہے چینج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو میں دونوں باتیں آئینی کر رہا ہوں. میں پارلیمنٹ کی مدت بھی جو ہے پوری ہونی چاہیے، اور جو چینج آئے وہ فرام ود ان آنی چاہیے. پارلیمنٹ کی اس پہ اسٹیمپ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے پبلک ریپرزینٹیٹیوز کی. اس کے ماورا کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ ٹائم دیا. ناظرین، خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کئیوں کو میں نے گیندیں کرائیں، کچھ باؤنسرز تھے، کچھ یارکرز تھے، کچھ انہوں نے ویل لیفٹ کیے، وکٹ کیپر کے پاس انہوں نے جانے دیے. لیکن ماننے والی بات ہے کہ وہ بیٹنگ ہر پوزیشن پہ کر لیتے ہیں. آپ ان کو اوپننگ کے لیے بھیج دیں، آپ ان کو مڈل آرڈر میں بھیج دیں، ہٹنگ کے لیے بھیجنا ہو تو تب بھیج دیں. یہ اپنی پارٹی کے لیے ہر جگہ ہی کام آتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ کبھی پارٹی جیتتی ہے تو کبھی ہار جاتی ہے، لیکن خواجہ صاحب اوور آل اپنی پارٹی کے لیے ایک اچھے کھلاڑی ہیں. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.